السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن خزامہ میں کتاب الصلاۃ ہے، باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، 479ویں حدیث ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا سینے پر، اور پھر اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے 22,313، صحابی فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یدہ ھذا علی صدرہ، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نماز سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف پھرتے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ پھر سنن الکبری بیہقی میں کتاب الحید باب وضع الیدین علی الصدر 2336ویں حدیث ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ ثم وضعہما علی صدرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور پھر ان دونوں کو سینے پر باندھ لیا۔ اور سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ 759ویں حدیث ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے پر باندھ لیا کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی روایات کافی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کوہنی پر رکھا، تو اب آپ دایاں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کی کوہنی پر رکھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی سینے سے نیچے ہاتھ نہیں باندھ سکتے۔ یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے کہ سینہ کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے، آپ کی دونوں پسلیاں جہاں نیچے سے اوپر جا کر ملتی ہیں اور نیچے کا ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹکا ہوتا ہے، یہاں سے آپ کا سینہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔